بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل میں ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے بعد آپ کی زیارت کا شرف ملا، آپ کی محبتوں نے، آپ کے خلوص نے میرے جیسے بندے کو ایک نئی زندگی عطا کی، اور آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص، آپ کا ساتھ ایک ایسا نایاب ساتھ اور ایک ایسا بے بدل ساتھ کہ جس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ اور یقیناً ہم سب یہ جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک رشتہ ایسا ہے، کوئی ہند میں ہے یا سندھ میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے یا یورپ میں ہے، کہیں بھی ہے، یہ محبت رسول کا رشتہ ایسا ہے جو جنت تک ساتھ جائے گا۔ یہ عشق رسول کا سلسلہ ایسا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور آج یہ جو چمکتے چہرے، یہ جو روشن چہرے اور یہ جو رونقیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں محبت رسول کی تسبیح کے اس رشتے میں پھولوں کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اور یہ رشتہ محبت رسول کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے کی کشش عطا کی۔ کوئی فلسطین میں اگر اپنا سینہ سپر کر رہا ہے، کوئی کشمیر میں اگر اپنی
عزت لٹا رہا ہے یا جان دے رہا ہے، ہم بغیر دیکھے، بغیر ملے، بغیر رشتہ داری کے، بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی کاروباری رشتے کے، بغیر کسی اور دنیاوی تعلق کے، محبت رسول کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ گولی کشمیر میں کسی کشمیری کو لگتی ہے، ٹیس یہاں کشمیر میں اٹھتی ہے، پوری دنیا میں مسلمان بلبلا اٹھتے ہیں۔ آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، آج جو فلسطین میں جو بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کو چیتھڑے ان کے اڑائے گئے، آپ تو یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں جو وہاں پر خبریں ملتی ہیں، آپ نے تو سنا کہ 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے۔ خود امریکن جو ڈاکٹرز ہیں 25 کے قریب ان کی ٹیم جو فلسطین میں ہے اور وہ علاج کر رہی ہے وہاں پر غریبوں کا، یہ زخمیوں کا یا شہداء کے بارے میں ان کی رپورٹ یہ موجود ہے کہ 1,00,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ گنتی میں، جو ان کی گنتی میں آئے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں صرف غزہ میں، 1,00,000 سے زائد۔ یہ تو وہ ہیں جو ان کی گنتی میں آئے، جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ان کا پتہ ہی نہیں۔ وہاں پر کوئی بچہ شہید ہوتا ہے تو ٹیس اس سینے میں اٹھتی ہے، وہاں پر کسی بزرگ کی داڑھی کٹتی ہے تو دل ہمارا چھنی ہوتا ہے، وہاں پر کسی عورت کی عزت لٹتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہیں۔ یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی محبت کا رشتہ ہے جو اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم فرمایا ہے، اس کی کشش۔ اور یہ ایک رشتہ، ایسا رشتہ، ایک محبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایسی محبت کہ جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا وہ رب کی رحمت والے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ایک اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن رحمت کی میں نے بات کی، وہ دست قدرت میں ہے اس کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ سنیے گا توجہ سے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے استاد نہیں ہیں، محمد تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، محمد تمہارے جو ہے تجارتی بندے نہیں ہیں، جو سیاسی معاملات رکھنے والا بندہ یا سردار نہیں ہے؟ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا محمد تمہارے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کی بیٹیاں تھیں، بچے بھی تھے، لیکن وہ بچپن میں ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مولا باپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مولا باپ نہیں ہے تو رسول کیوں؟ وجہ کیا؟ رسول کا کیوں کہا؟ تو گویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رسول جو ہوتا ہے، باپ کی شفقت، باپ کی محبت محدود ہوتی ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کرے گا جتنی اس کی کیپیسٹی یا گنجائش ہے، مال لگائے گا، پیسہ لگائے گا، جان لگائے گا، حلال و حرام سارے کام کرے گا، لیکن قبر میں باپ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں باپ ساتھ نہیں جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ٹائم کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی آپس میں بھاگیں گے ایک دوسرے سے، کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ باپ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے باپ نہیں ہے، باپ کا رشتہ محدود ہے، باپ کا رشتہ کمزور ہے، باپ دنیا سے چلا جائے تو تمہاری قبر میں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آ نہیں سکتا۔ محمد تمہارے باپ نہیں، وہ رسول ہیں۔ باپ کے اندر محبت کم ہوتی ہے، رسول کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے۔
باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کم رکھتا ہے، اس کو آخرت کی فکر کم، دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو تمہاری دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ باپ جو ہے تم فوت ہو جاؤ تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، رسول تمہارے ساتھ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قبر میں جب فرشتے تم سے سوال کر رہے ہوں گے، باپ کا جلوہ نہیں دکھایا جائے گا، رسول کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ اور باپ قبر میں آ کر یہ نہیں کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، باپ قبر میں آ کر یہ نہیں کہے گا اسے چھوڑ دو، باپ قبر میں آ کر یہ قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا کہ میرے بیٹے کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہے بڑھا دو۔ محمد تمہارے باپ نہیں ہے، باپ کی شفقت کم ہوتی ہے، رسول کی شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب قبر میں جاؤ گے تو رسول ساتھ، باپ ساتھ نہیں۔ حشر میں جاؤ گے تو باپ ہاتھ چھڑائے گا، رسول اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور رسول جو ہیں وہ باپ سے اتنے زیادہ شفیق، باپ بھاگے گا، باپ جان چھڑائے گا اولاد سے، کیونکہ اولاد کی خاطر حرام بھی کمایا، اولاد کی خاطر غلط کام بھی کیے، اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کیا۔ رسول ایسا ہے، اس کا تمہارے ساتھ رشتہ ایسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ محبت، تمہارے ساتھ شفقت اتنی کرتے ہیں اور رحم دل اتنے ہیں، تمہاری دنیا میں تمہارے لیے بہتری، حرام کی طرف نہیں جانے دیا، غلط کاری کی طرف نہیں جانے دیا، بھوکا افلاس کی طرف نہیں جانے دیا۔ یہ محمد رسول ہے، اور رسول کی برکت سے اللہ عز و جل تم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کر رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، باپ بھاگے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ میرا امتی ہے، میری شفاعت کا فیض اس کو بھی عطا فرما۔ باپ کی شفقت کم، قیامت کے دن باپ کبھی اپنی نیکیاں جو ہے وہ بیٹے کے پلڑے میں نہیں رکھے گا۔ رسول ایسا ہے، محمد ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمہارا رشتہ اپنے حبیب سے ایسا محبت کا رشتہ ہے، باپ بھاگے گا، نیکیوں بدیوں کے پلڑے سے منہ چھپائے گا، لیکن تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں نیکی کا اگر کوئی اضافہ کرے گا وہ رسول کا نام ہوگا، اس پرچی سے اضافہ ہو جائے گا، اس تعلق سے اضافہ ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد، اچھا اللہ محبت کتنی کرتے ہیں رسول اپنی امتیوں سے، کتنی محبت کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، مخلوق میں سب سے جو بڑا درجہ اللہ نے عطا کیا، مخلوق میں سے پہلے نمبر، مخلوق میں سے عام لوگوں میں سے اپنے ولیوں کو چنا، ولیوں میں سے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا۔ نبی کے صحابہ کا کی مقام کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان نبیوں میں سے 5 نبی جو ہیں وہ اولو العزم، جن کو اللہ عز و جل نے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے 5 نبیوں رسولوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں سے جو مقام کی انتہا ہے وہ سرکار تک پہنچتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جس مقام کی منزل کی ابتدا ہوتی، جس مقام کا علا ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف خدا ہے، صرف اور صرف خدا ہے۔ خدا کی اپنے بندے سے محبت بڑی ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، کافر بھی سانسیں لیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی گالیاں دیتا ہے، استغفر اللہ، اللہ پاک اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کو آنکھیں دیں، اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے نا، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سنیے گا اللہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر گویا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور نبوت کی جو سب سے اعلیٰ ترین ڈگری ہے وہ میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے آگے درجہ ہی میرا شروع ہوتا ہے۔ میں نے اپنے حبیب پر آ کر ختم نبوت کا سلسلہ خط جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر میں نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ اس سے اگلا مقام تو میرا ہے۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بات
توجہ سے سنیے گا. گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر محمد سے بڑھ کر بھی کسی نے تمہارے ساتھ محبت کرنی ہوتی نا تو میں کبھی نہ کہتا کہ یہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. جس طرح ان کی نبوت کا سلسلہ آخری, تو تم بھی یاد رکھو تمہارے ساتھ اگر پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبوت کا سلسلہ بھی آخری اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ بھی آخری, اور اس بندے کا نام بھی میں نے محمد رکھا ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا, سنیے گا, کہ میں پوری کائنات میں اللہ کے بعد تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب تمہارے اندر, تمہارے اوپر میرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کیا کرو. تمہارا ایمان ہی نہیں مکمل ہو سکتا جب تک تم میرے ساتھ محبت نہ کرو. اور محبت رسول اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت, کافر کے دل میں بھی آ جائے اللہ پاک اسے بھی نور ایمان عطا فرما دیتا ہے. کافر کے دل میں بھی آئے, کوئی بندہ ادنا سے ادنا درجے کا ہو, جسے پوری دنیا میں کوئی بندہ لفٹ نہ کرواتا ہو, دامن مصطفیٰ سے بندھ جائے, اسے اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. بلکہ وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے اور اس کے چرچے جنت میں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی تھے بہت سارے. یہ بھی یاد رکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہنے والوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 3 بندے اور بھی تھے. میں ٹائم کم ہے, مختصر بات کر رہا ہوں. لیکن جو مقام اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے. یہ وہ محبت رسول کی کا فیض ہے جو صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا, اور یہ اس فیض کی برکت ہے کہ قیامت تک جتنے بھی کلمہ پڑھیں گے فیض صدیقی اللہ پاک سب مومنوں کو عطا فرمائے گا, ان کا فیض پہنچے گا. تو یہ محبت رسول کا ایک اثر ہے کہ حضرت صدیق اکبر زمین پر ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں, ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, ان کی اس سنت پر عمل کرتے, ان کو دیکھ کر اللہ پاک ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آسمان کے فرشتوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا جس طرح کا صدیق اکبر نے پہنا ہے. ادھر عمر فاروق کلمہ پڑھتے ہیں, ادھر سے وحی آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. عمر کے اسلام قبول کرنے پر تو آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایسی شخصیت, دامن مصطفیٰ سے آپ کا جب وہ ساتھ ہوا, ایک ساتھ بندہ, قربت ہوئی, کلمہ پڑھا, تو ایسی شان, ایسا مقام. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں, عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا علی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کا دیدار نہ کیا ہو. مطلب ایک سجدے سے دوسرے کے لیے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ کر لوں. تو یہ مقام کیسے ملے, یہ ذرے آفتاب کیسے بنے؟ یہ مقام صدیقیت, مقام فاروق, مقام عثمان غنی, حیدر کرار, یہ صحابہ کرام کو جو مرتبے ملے یہ کہاں سے ملے؟ یہ اللہ کے محبوب کی محبت کے صدقے اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبے عطا فرمائے. یہ اللہ پاک کے حبیب کا صدقہ ہے جو اللہ پاک پوری امت کو عطا کر رہا ہے. درود پاک پڑھیے صلوات و سلام. اور محبت رسول ایک ایسا رب کا تحفہ ہے جو بندے کو دنیا میں بے عزت نہیں ہونے دیتا. گمنام ہو تو مشہور ہو جاتا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھے. جب جنازے کی تکبیر کہی تو آپ بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا بڑے بڑے جنازے پڑھائے, کسی جنازے میں مجھے سرکار کی زیارت نہیں ہوئی, میں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے علم الدین کے جنازے میں سرکار کو شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ محبت رسول کا فیض ہے. یا رسول اللہ,
زندہ باد، زندہ باد۔ محبت رسول کا یہ فیض ہے۔ محبت رسول ایک ایسی محبت جو بندے کو فنا نہیں ہونے دیتی، جو بندے کو نہ بندے کا ذکر مٹتا ہے، نہ اس کا نام مٹتا ہے، نہ اس کا فیض ختم ہوتا ہے۔ علم الدین ایک ترکھان کا بیٹا، خود ترکھان۔ آسان لفظوں میں ہم میں سے کوئی ہو تو میں یہ ترجمہ کروں کہ چٹا ان پڑھ، لیکن اس کے عشق رسول میں جو راجپال کو اس نے جہنم واصل کیا نا، اس محبت رسول کی ایک چنگاری سے اللہ نے اس سے وہ روشنی عطا کی، وہ روشنی عطا کی کہ جو اس کے مزار پر جاتا ہے اس کی قبر سے اللہ اسے فیض عطا فرماتا ہے۔ محبت رسول۔ اور ماضی قریب میں ہمارے غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، اور میں کہتا ہوں کہ خدا کو مجھے کوئی اور نیکی، میری کوئی اور اچھائی پسند آئی نہ آئی، غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی، فقیر بھی اس میں ایک ادنا سا سپاہی تھا۔ میں کہتا ہوں وہ جو اس کے، بلکہ یہاں تک اس تحریک کے جو ادنا سے ادنا سپاہی، اس کی قدموں کی خاک جو مجھ پر پڑی نا، میں کہتا ہوں اللہ پاک اس خاک کے صدقے مجھے قیامت کے روز بخش دے گا انشاءاللہ۔ یہ عاشقوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، محبت جن کے اندر، وہ محبت رسول کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا، ان کی روح نکلتی ہے، زندگی اللہ انہیں ہمیشہ والی عطا کرتا ہے، ان کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ آج بھی سید سلیمان جزولی کے مزار پر جائیں، ان کے مزار پر حاضری دیں، ان کی قبر کی مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا تو دور کی بات، آپ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جس علاقے میں مزار ہے، آپ کے مزار کی ڈیوڑی میں داخل ہوں، مزار کافی آگے ہے بخارا میں، آپ کے مزار کی ڈیوڑی میں، جیسے مسجد کے گیٹ میں داخل ہوں، اتنے دور سے آپ کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں جو آتی ہیں نا، وہ وہاں پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور محبت رسول جو ہوتی ہے نا، یہ بندے کو کبھی بھی، میں نے کہا کہ اس کا نام بھی سلامت رہتا ہے، اس کا کام بھی سلامت رہتا ہے، اس کی سنت سلامت رہتی ہے، اور اللہ اس کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ پیر سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 65 سال بعد آپ کے مزار کو منتقل کیا گیا یہاں پر، اور آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ یہاں پر شاید کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہو کہ جنہوں نے اس جنازے میں شرکت بھی کی۔ محبت رسول، نام بھی زندہ رہتا ہے، کام بھی زندہ رہتا ہے، اور جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ محبت ہوتی ہے نا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور درود پاک ایسے پڑھا کرو نا، ایسے ذہن میں رکھ کر پڑھا کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر میں درود پڑھ رہا ہوں وہ میرا نام جانتے ہیں، میرے ابا جی کا نام جانتے ہیں، میرے دادا جی کا نام جانتے ہیں، میری اماں جی کا نام جانتے ہیں، میری نانی کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جو میرا سلسلہ نسب ہے، میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا، کس کی اولاد ہوں۔ اور اس نیت سے پڑھا کرو کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، بلکہ وہ وہاں سے وہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور کرم ہو جائے بصیری جیسا تو اللہ عز و جل بصیری کے صدقے پورے شہر کے فقیروں کو اللہ پاک بصیری کے صدقے ہی اپنے حبیب کا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ وہ ظاہراً بھی شفا دے دیتے ہیں، وہ باطناً بھی بندے کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے، اس میں بندے رہو۔ اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سنت رسول پر عمل کرو۔ ہم میلاد مناتے ہیں، منائیں۔ میں نے ادھر تھا تو میں پچھلے جمعے کو میرا درس تھا، تو اس میں نے کہا کوئی کافر ہی ہوگا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ اور میں ادھر، کچھ دوسرے بھی ہیں، کچھ نہیں، تقریباً 90% وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو اللہ کا کرم ہے کہ منکرین جشن ولادت جو ہیں وہ بھی اب جشن ولادت کی مبارکبادیں دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا غم ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہی جشن ولادت ہے، یہی جشن ولادت، اور یہی جشن ہے، یہی خوشی ہے۔ آگے کوئی غلط طریقے سے خوشی مناتا ہے تو اس کی اپنی غلطی،
ہم تو خوشی مناتے ہیں, سرکار کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک تاجدار ختم نبوت. مرحبا آپ کا 1 منٹ رہتا ہے, یہ میں لوں گا. سرکار سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا, سرکار سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھو اور آقا سے نفرت کرنے والوں کو اپنا جانی دشمن نہیں, پوری امت کا دشمن سمجھو. صرف قادیانی کافر نہیں, ہر وہ بندہ جو کافروں کا, جو قادیانیوں کا یار ہے, وہ محمد کا غدار ہے. جس نظر سے ہم ان کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے اس کو بھی دیکھیں گے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت پر پہرا دو. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے, آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں آج ہی کچھ بھائی آئے ہوئے تھے, ان کو دکھا رہا تھا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے, اور اللہ عز و جل کروڑوں ہاں رحمتیں نازل کرے قبلہ امیر المجاہدین کی تربت پر, جس بندے نے امت میں بیداری پیدا کی اور بر وقت خبردار کیا, جس طرح مجدد پاک نے خبردار کیا تھا آج سے سینکڑوں سال پہلے. بر وقت امیر المجاہدین نے خبردار اس وقت کیا, آج سے کئی سال پہلے, کہ لوگوں ختم نبوت پر پہرا دو, یہ سنڈیاں باہر نکلیں گی. یہ ایسا ایشو ہے کہ اپنے گھروں میں ختم نبوت کے نعرے لگایا کرو, اپنے بچوں کو ختم نبوت کے نعرے سکھاؤ, آپس میں ملو تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. اس وقت عالمی طور پر سب سے بڑا جو مشن انہوں نے رکھا ہوا ہے, ایک محبت رسول پر ڈاکہ مارنے والا اور دوسرا ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا کام. اور میں کہتا ہوں, کہتے ہیں نا لکھاں سلام, لاکھوں سلام ہے, اور یقین کریں میں سیلوٹ کرتا ہوں ہمارے آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم صاحب ہیں انوار الحق صاحب. یقین کریں میری اس بندے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, خدا جانتا ہے, نہ میں اس بندے سے ملا ہوا ہوں, نہ میرا کوئی کاروباری تعلق ہے. مجھے جب کسی نے نوٹیفیکیشن بھیجا نا کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کل 7 سپٹمبر کو, کل یوم ختم نبوت کے طور پر, یہ میں کہتا ہوں آپ کو ایک اور معلومات میں, دنیا پوری میں پہلی واحد اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی ہے جنہوں نے قادیانیوں کو سب سے پہلے کافر قرار دیا ہے. کشمیریوں کوئی عام بندے نہیں ہو آپ لوگ. ختم نبوت پر ملکی لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے قادیانیوں کو پوری اسمبلی کی طرف سے کافر قرار دینے والی ہماری آزاد کشمیر اسمبلی ہے. اور دیکھیں اللہ پاک نے کرم کیا, اور میں کہتا ہوں ملکی سطح پر ختم نبوت کے حوالے سے یہ جو 50 سالہ جو کہتے ہیں نا جوبلی, گولڈن جوبلی کہتے ہیں, یہ 50 سال ہو جائیں گے کل 7 سپٹمبر کو. ہمارے وزیر اعظم نے سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا اور سرکار کا سچا امتی ہونے کا اپنا ثبوت دیا ہے. اللہ پاک ان کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے. انہوں نے جو ختم نبوت کے حوالے سے یہ کام کیا, اللہ پاک انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم کو اللہ عز و جل اور ترقیاں دے اور سرکار کی محبت کے جام اور عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت. ایسے نہیں, میں 2 منٹ اوپر کر دی, میں ہمیشہ لیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سینہ کھول کر آج ملازمین جو ہیں جیل کے, میں سے میں اب لیٹ نہیں کروں گا, آج میرا پہلا ہی ہے نا یہاں پر, پھر آگے اجازت دیں گے تو 1-2 جمعے پڑھا لوں گا. آپ کے یہاں پر خطیب صاحب موجود ہیں. ایسے نہیں, سینہ کھول کر آنکھیں بند کر کے ایسے ذہن میں رکھو کہ جیسے سرکار کی زیارت کر کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر آقا کے نعرے لگا رہا ہے. کریں گے نا, جواب دیں گے ایسے سینہ کھول کر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ یہ 7 سپٹمبر کو یہاں سے یہ پورے ملکی سطح پر یہ ختم نبوت کا ہمارا یہ دن منایا جا رہا ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا سرکاری سطح پر یہ جو اہتمام کیا گیا ہے ریلیز کا، اس میں شرکت کریں۔ بن خرما سے بھی میرا حال 10 بجے، کوئی ہے ادھر 10 بجے؟ ہاں 10 بجے بن خرما سے بھی یہاں سے ریلی جائے گی۔ آپ لوگ بھی مسجد میں بھی انشاءاللہ شرکت ساتھ آپ کی کروں گا۔ مسجد میں کل آ جائیں 9:30 پونے 10 بجے، تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ختم نبوت کے پروانے بن کر وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ اور وقت نکالو بھائی، آج نہیں نکالو گے تو کیا کرو گے؟ کوئی گرمی نہیں، کچھ نہیں، یہ جو نعرے لگاؤ گے اسی کے صدقے اللہ جنت کی خوشبوئیں بھی عطا کرے گا، ہوائیں بھی عطا فرمائے گا۔ کل آئیں گے نا، کوشش کریں گے نا، کوشش کریں گے نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس معاملے میں ڈھیلا نہیں پڑنا، جان جاتی ہے جائے، ملک جاتا ہے جائے، سب کچھ جاتا ہے جائے، لیکن ختم نبوت پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ سنتے ہیں، ادا فرما لیں، تاجدار ختم نبوت، وہ سیجیہ نعرہ لاؤ، سینہ کھول کر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔